السلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا تم میں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ ابھی بھی اللہ رب العالمین بنو اسرائیل ہی کو مخاطب ہو کر کے انہیں دعوت دے رہا ہے۔ ایمان کی دعوت، نماز و زکوٰۃ کی دعوت کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور اہم چیز کی دعوت دی ہے جو یہود کے یہاں فساد پایا جاتا تھا۔ دعوت دیتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کی ہے۔ کہا کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود ہی کو بھول جاتے ہو؟ یہاں اللہ رب العالمین نے یہود کی ایک صفت بیان کی ہے۔ یہ اچھی باتیں، بھلی باتیں لوگوں کو سکھاتے تھے، بتاتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اور یہی چیز، یہی بیماری، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، ایک یہ بھی داخل ہے کہ یہ امت محمدیہ بھی اس معاملے میں بھی یہود کی نقالی کرتے ہوئے بھلائی کا حکم دے گی اور خود نہیں کرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے، مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ نے یہاں یہودیوں کو کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود نہیں کرتے، اور یہاں سورہ صف میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، کیونکہ یہ بیماری مومنوں کے اندر بھی داخل ہو جائے گی۔ منع کیا گیا ہے پھر بھی داخل ہو جائے گی۔ ہوا پرست لوگ دنیا میں موجود ہیں، خواہش پرست لوگ دنیا میں موجود ہیں، تو یہ بیماری آ جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بھی منع کیا، کہا اے مومنوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کی بڑی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ چیز اللہ کے یہاں بڑی ناراضگی کا سبب ہے کہ تم کہو وہ چیزیں جو تم کرو نہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی یہودیوں کو نصیحت کی ہے کہ تم ایسا نہ کرو، یہ یہود کی صفت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ تم لوگوں کو کفر سے روکتے ہو جو تمہاری کتاب میں موجود ہے کہ تم فلاں فلاں کفریہ اعمال نہ کرو، فلاں فلاں کفریہ اعمال نہ کرو، اور نبی پر ایمان لاؤ، نبیوں پر جو ان کے نبی گزرے ہیں بنو اسرائیل میں، نبیوں پر ایمان لاؤ، اور کہتے ہیں وَتَتْرُكُونَ أَنفُسَكُمْ، اور تم ہی خود اس پر، کتاب پر، اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے ہو، چھوڑ دیتے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تمہاری ہی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ ایک نبی جو آنے والے ہیں جن کا نام احمد محمد ہوگا، ان پر ایمان لے آنا، تم اس پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ اور چیزوں پر تم کہتے ہو لوگ ایمان لے آؤ، تم ایمان نہیں لاتے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک یہودی آدمی کا بیٹا خدمت کیا کرتا تھا، خادم تھا۔ ایک مرتبہ بیمار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے، عیادت کے لیے گئے، تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فائدہ اٹھاتے تھے۔ اصل دیکھیے اپنا جو مشن ہوتا ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ بیمار ہے بچہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسلام قبول کر لے، اے بچہ اسلام قبول کر لے۔ تو وہیں اس کا باپ بیٹھا ہوا رہتا ہے، یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے، وہ سمجھتا ہے، پوری سچائی جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہیں یہ سچے نبی ہیں، لیکن وہ دنیا داری کے چکر میں اسلام نہیں لا رہا، لیکن اپنے بچے کو کہہ رہا ہے اطیع ابو القاسم، اے بیٹے تو ابو القاسم کی بات مان لے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے۔ اور وہ مان کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اور کہا اس اللہ کی تعریف، اس ذات کی تعریف جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ تو یہاں یہ بھی یہ دیکھیے، وہ باپ جو ہے یہودی ہے، اپنا خود اسلام نہیں قبول کر رہا ہے، لیکن بچے کو کہہ رہا ہے اسلام قبول کر لے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لے کیونکہ وہ سچائی جانتا ہے، لیکن دنیا داری کے چکر میں وہ اسلام نہیں قبول کر رہا۔ تو یہاں ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ایسی حرکت نہ کرو۔ یہاں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو برائی کرتا ہو وہ بھلائی کی تعلیم نہ دے، یہاں اصل میں یہ منع کیا گیا ہے، یہ اصل منع کیا گیا ہے کہ تم برائیاں نہ کرو، برائیاں نہ کرو، اور جب برائیاں نہیں کرو گے تمہارے یہاں ایک چیز پائی جاتی ہے، تم اچھائی کی تعلیم دیتے ہو لیکن خود برائیاں بھی نہ کرو، تو دونوں چیزیں پائی جانی چاہیے۔ ایک عالم کے اندر، ایک داعی کے اندر جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، اس کے یہاں دونوں چیزیں، خود کی اصلاح بھی ہونی چاہیے، اس کے بعد دوسرے کی بھی اصلاح کی کوشش کرے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان خود کی اصلاح نہ کرے، خود کی اصلاح کی پرواہ نہ کرے، دوسروں کی اصلاح کے پیچھے بھاگتا رہے۔ تو ایسے کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مثل العالم الذی یعلم الناس الخیر، اس عالم کی مثال جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے۔ کہا کمثل السراج یضیء للناس ویحرق نفسہ، اس چراغ کی مانند ہے، اس چراغ کی مانند ہے جو چراغ خود کو جلا لیتا ہے لیکن لوگوں کو روشنی دیتا ہے۔ کہا ایسے مت بنو، اس عالم کی طرح مت بنو کہ جو لوگوں کو تعلیم دیتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کی مثال ایسے ہی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن خود کو جلا رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم میں ایک آدمی، جہنم میں اللہ رب العالمین ڈالیں گے، اس کی اتڑیاں باہر آ جائیں گی اور اس اتڑی کے ارد گرد گھومے گا، تو جہنمی اسے دیکھیں گے تو پہچان لیں گے، ارے وہ تو ہمارے عالم تھے، ہمیں اچھائی کی تعلیم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے۔ پوچھیں گے ان سے کہ کیا معاذرہ ہے، آپ یہاں کیسے آ گئے، جہنم میں آپ کیسے آ گئے، ہم تو بدعمریوں کی بنیاد پر آ گئے، آپ کیسے آ گئے؟ تو وہ کہے گا کہ میں آپ لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا تھا لیکن نہیں کرتا تھا، آپ لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا لیکن میں خود برائی کرتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جرم کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو معراج پر وہاں ایک ماجرا دیکھا تھا، ایک واقعہ دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو جہنم کی قینچی سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کی امت کے داعی لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، آپ کی امت کے داعی اور عالم لوگ ہیں۔ یہ لوگ بھلائی کی تعلیم دیتے تھے لیکن خود بھول جاتے تھے، برائیوں سے لوگوں کو منع کرتے تھے لیکن خود بھول جاتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کیا ہے، ان کی سزا ہے۔ اور جب آدمی کوئی جان بوجھ کر کے غلط کام کرتا ہے تو اس کا جرم بڑھ جاتا ہے، جان بوجھ کر کے کوئی حرام کام کرتا ہے تو اس کا جرم بڑھ جاتا ہے، جان بوجھ کر کے کوئی اچھائی کی بات جو ہے اسے کرنا چاہیے نہیں کرتا ہے، عمل جو ہے نہیں کرتا ہے تو اس کا جرم بڑھ جاتا ہے۔ جیسے وہ اچھا کام کرے گا تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی برا کام کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وہی تعلیم دی ہے کہ تم ایسی حرکت نہ کرو، خود اچھے بنو اور دوسروں کو بھی اچھائی کی تعلیم دو، خود برائیوں سے بچو اور دوسروں کو برائیوں سے بچانے کی کوشش کرو، یہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ دیکھو اگر تم برائیاں کرتے ہو، کوئی اچھا کام نہیں کرتے ہو تو تم نہیں تعلیم نہ دو، نہیں، اصل یہ ہے کہ خود کی اصلاح کرو، خود کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اصلاح دوسروں کی بھی کرو۔ اہل علم اور سلف یہی کہتے ہیں کوئی اچھائی کی تعلیم دیتا ہے، ہم اور آپ منع کریں گے، ہم اور آپ منع کریں گے، برائی دیکھیں گے، فلاں آدمی برائی کر رہا ہے اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے لوگوں برائی سے رکو، کون رکے گا؟ ایک تو نقصان اس کا ہوگا، کون رکے گا؟ اور دوسرا ایک ہی سامنے والے دیکھیں گے یہ حرکت وہی کر رہا ہے، لوگوں کو روک رہا ہے، اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے، تو سامنے والے اس کو ٹوکیں گے، روکیں گے، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ لیکن اس کا کیا کام ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کی دو ذمہ داری ہے، خود کی اصلاح، اور جانتا ہے تو دوسروں کی بھی اصلاح کرے۔ تو خود کی اصلاح اگر کرتا ہے تو اچھا ہے، دوسروں کی بھی اصلاح کرے، اور اگر خود کی اصلاح نہیں کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ دعوت نہ دے، وہ اپنے طور پر دعوت دے گا لیکن لوگ روکیں گے، اس کو لوگ روکیں گے، لوگ ٹوکیں گے، لیکن اس کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ دو ذمہ داریاں ہیں انسان پر، خود کی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح۔ اگر دونوں چھوڑ دے گا تو دونوں جرم اس کے اوپر آ جائے گا، بڑا جرم ہو جائے گا۔
اور یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، ان کتاب کو پڑھتے ہو، اپنے پاس جو کتابیں موجود ہیں اس کے اندر صاف صاف چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ پڑھنے کے باوجود بھی تم اچھائی کی تعلیم دیتے ہو لیکن اچھائی پر عمل نہیں کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو لیکن خود نہیں روکتے ہو۔ افلا تعقلون، اللہ رب العالمین کیا تمہارے ہاں اتنی بھی سوجھ بوجھ نہیں ہے کہ جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، جس چیز سے روکا جاتا ہے اس سے خود بھی روکا جاتا ہے؟ اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہارے ہاں؟ تو جو ایسا کرتے ہیں، خود کو اچھائی پر نہیں ڈھالتے ہیں اور اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں، تو گویا وہ بے عقل ہیں، ایک طرح سے بے عقل ہیں، بے عقلوں والا کام کرتے ہیں۔ عقل مندی یہ ہے خود اچھا کام کیا جائے اور اچھائی کی تعلیم دی جائے، برے کام سے بچا جائے اور برائیوں سے لوگوں کو روکا جائے، یہ عقل مندی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک یہاں بھی سمجھ میں رکھنا چاہیے، کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں لیکن دوسری ذمہ داریاں اس سے زیادہ اہم ہیں۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر ہمیں یہ خلافت کی ذمہ داری نہ ہوتی، یہ ساری ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں اذان دیتا، اذان کی فضیلت اتنی ہے کہ میں اذان دیتا۔ تو اذان کی تبلیغ کر رہے ہیں لیکن اذان نہیں دے پا رہے ہیں کیونکہ دوسری مشغولیات ہیں، تو وہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے، وہ کام اس زمرے میں نہیں آتا ہے، بلکہ وہ کام اس زمرے میں آتا ہے جو انسان کر سکتا ہے، کرنا چاہیے اسے، اس پر ذمہ داری ہے۔ نماز پڑھنے کی ذمہ داری ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے اور لوگوں کو نماز کی تعلیم دیتا ہے تو یہ جرم اس پر آئے گا، یہ اللہ رب العالمین کی وعید اس پر فٹ آئے گی۔ تو یہ چند باتیں ہیں اس متعلق۔ دیکھیے، دین کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام کو باقی رکھنے کے لیے دعوت و تبلیغ ضروری ہے۔ دعوت و تبلیغ جیسے جماعت سے جڑنا ضروری ہے، ایسے ہی اس جماعت کے اندر دعوت و تبلیغ کا نظام اور سسٹم بھی ضروری ہے۔ تو دعوت و تبلیغ میں یہ کمیاں اور کوتاہیاں آتی ہیں کہ دعوت و تبلیغ دینے والا، کرنے والا خود بھول جاتا ہے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ ایک عالم ہے، ایک دعوت کا کام کرنے والا برائی کرے اور لوگوں کو برائیوں سے روکے، اس کی کوئی ویلو نہیں رہ جاتی ہے، اور لوگ بھی اس کا دیکھی دیکھی کرنے لگتے ہیں، اس کی بات کا وزن نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہاں اصل اللہ رب العالمین نے اس کی دعوت دی ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، تو سماج کی، معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ۔